فرمایا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی کیفیت بیان کرنے جا رہی ہوں۔ مکہ مدینہ کے اندر ایک گھر تھا جس میں ہر طرف سکون اور نور چھایا ہوا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ تھی، اپنی گود میں عظیم امانت سنبھالے ہوئے تھی۔ جب وقت ولادت قریب آیا تو انہیں خوف نہیں تھا، بلکہ دل میں ایک عجیب سا سکون اور راحت تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آمنہ نے خود فرمایا، جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس نے شام کے مخلوقوں کو روشن کر دیا۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے اور حضرت آمنہ کو گویا تسلی دیتے ہوئے کہا، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر وہ ہستی آ رہی ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اسی وقت دنیا کے بڑے بڑے مخلوقات ہل گئے۔ فارس ایران کے بادشاہ نوشیروان کا مشہور آتش گاہ جو 1000 سال پہلے سے جل رہا تھا بجھ گیا۔ ایران کی جھیل جو صدیوں سے آباد تھی خشک ہو گئی۔ فارس کے محل کے 14 بڑے بڑے ستون زمین بوس ہو گئے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ دنیا کی پرانی طاقتیں ختم ہونے جا رہی تھیں۔ حضرت آمنہ نے خواب میں ایک نور دیکھا جو شام کی سرزمین تک روشن ہو گیا۔ یہ اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت عرب سے نکل کر ساری دنیا کو منور کرے گی۔ یتیم پیدا ہونا بھی ایک خاص کرشمہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ آپ کا سہارا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ رونا شروع کیا بلکہ آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی مبارک انگلی اٹھائی اور زمین و آسمان کی گواہی دی، لا الہ الا اللہ۔ قبلہ عورتوں نے جب دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئیں کہ یہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے بلکہ نور کی مانند ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو مجھے ایسا لگا جیسے دنیا کا بوجھ مجھ سے ہٹ گیا ہو اور میں روشنی میں نہا گئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص عظمت عطا فرمائی تھی۔ جب آپ گاؤں یا کھیتوں کی طرف چلا کرتی تھی تو ایک عجیب منظر نظر آتا۔ چاروں اطراف سے چرنے والی بکریاں خود بخود ان کے پیچھے چل پڑتی، جیسے کوئی جانور نہیں بلکہ فرما بردار مخلوق ہو۔ یہ منظر دیکھنے والے حیران رہ جاتے اور کہتے کہ آمنہ کے وجود میں کوئی راز ہے، یہ کوئی عام عورت نہیں۔ یہ اشارہ تھا کہ جس بچے کو وہ اپنی گود میں لیے پھرتی ہیں کہ وہ تمام مخلوقات کا سردار بننے والا ہے۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے کو جنم دیا تو خبر فوراً مکہ کے سردار آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو پہنچی۔ وہ خانہ کعبہ میں دعا مانگنے گئے تھے۔ خبر سنتے ہی ان کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ عبد المطلب روتے ہوئے اس نوزائیدہ بچے کے پاس آئے
جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بولے یہ میرا بیٹا نہیں بلکہ میرا سردار ہے، میرا آقا ہے۔ انہوں نے فوراً بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور خانہ کعبہ کے اندر لے گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس وقت عربوں میں یہ رواج تھا کہ کسی بچے کا نام خاندان میں پہلے سے موجود کسی فرد کے نام پر رکھا جاتا تھا، لیکن عبد المطلب کے دل میں اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور انہوں نے ایسا نام رکھا جو اس سے پہلے عربوں میں مشہور نہیں تھا۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیسا نام ہے؟ عربوں میں تو یہ نام نہیں سنا گیا تھا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میری یہ خواہش ہے کہ میرے پوتے کی آسمان پر بھی اور زمین پر بھی تعریف کی جائے، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کی تعریف زمین و آسمان میں ہوتی ہے۔ چند دن بعد حضرت عبداللہ نے نوزائیدہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور مدینہ منورہ لے کر گئے۔ وہاں کے ننیالی رشتہ دار حضرت آمنہ کے خاندان والے رہتے تھے۔ جب مدینہ والوں نے دیکھا کہ عبد المطلب اپنے ساتھ ایک ایسا بچہ لائے ہیں جس کے چہرے سے نور پھوٹ رہا ہے، وہ سب حیران اور خوش ہو گئے۔ کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں بچے دوڑتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آئے اور عورتیں کہنے لگی، یہ بچہ یتیم ہے لیکن دیکھنے میں بادشاہ لگتا ہے۔ یہ سفر اس بات کا پیغام تھا کہ یہ بچہ صرف مکہ کے لیے نہیں بلکہ مدینے کے لیے بھی رحمت ہے۔ آنے والے وقت میں مدینہ ہی اس کے دین کی مضبوط پناہ گاہ بنے گا۔ یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ کے معجزات اور اشارے تھے۔ بکریوں کا حضرت آمنہ کے پیچھے چلنا، نور کا ظاہر ہونا، فارس کا آتش گاہ بجھ جانا، جھیل کا پانی خشک ہو جانا، عبد المطلب کا نام محمد رکھنا اور مدینے کا سفر واضح اعلان تھا کہ وہ ہستی آ گئی ہے جو دنیا کے اندھیروں کو مٹا کر دنیا کو نور سے بھر دے گی۔ قرآن نے بھی یہی فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور کتاب المبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ وہ ہستی جن کے آنے سے اندھیرا روشنی میں بدل گیا، وہ ہستی جن کے مسکرانے سے دلوں میں سکون ملتا ہے، وہ ہستی جو یتیم پیدا ہوئے لیکن سارے جہاں کے سردار بنے، وہ ہستی جن کی ولادت پر کائنات خوشی سے جھوم اٹھی، وہی ہمارے آقا، ہمارے رہنما، ہمارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد تحب و ترضی علیہ۔ اللہم صلی علی حبیب المصطفیٰ وعلی آل و اصحاب وسلام تسلیم کثیر۔ جی تو معزز سامعین، یقیناً آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیش گوئیاں سن کر خوشی ملی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں
کنزا کو اجازت دیجیے، بہت جلد نئی کہانیاں لے کر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔